خادم ادارت المصطفیٰ مراد میری پروفیسر حضرت علامہ رضا صاحب مصطفی صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کی بھی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود وعدے کے مطابق وہ ہماری محفل میں جلوہ فروز ہوئے۔ ہم دل کی اتحاد گرائیوں سے ان کے مشکور و ممنون بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں میزبانی کا شرف عطا کیا۔ بلا تاخیر ان کا خطاب شروع ہوا جاتا ہے اور اپنے احباب سے گزارش ہے کہ حضرت والا شان کا جو خطاب ہے بڑا پرمغز اور سمجھنے کے حوالہ سے بہت زیادہ تاثیر بھی رکھتا ہے۔ اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو واضح کرتے ہوئے وہ جو درس آج خطاب فرمائیں گے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ یہی ہمارے آج کے عرس مبارک کا جو پیغام ہے، یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی قبلہ حضرت والا شان کی آمد کا مقصد ہے۔ محترم حضرت علامہ مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب مدظ اللہ العالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش-جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صاحب صدر، گرامی قدر، صاحبزادہ والا تبار، حضرت قبلہ سید عارف بہاء الدین چشتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا علامہ محمد عامر صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، آپ کے اس علاقہ کا معتبر، نمایاں
معروف نام حضرت علامہ استاذ الحفاظ قاری محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دوسرا سالانہ عرس ہے، اور میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان کے ہی ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ سورۃ العادیات قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو 1 رکوع 11 آیات 40 کلمات اور 163 حروف پر مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی راہ خدا میں دوڑنے والے ان گھوڑوں کی فرمائی جا رہی ہے جو حضور علیہ السلام کے غلاموں سے نسبت رکھتے ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان برق رفتار گھوڑوں کی جو راہ خدا میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ جس روشن خیالی کا شکار ہوئے اور انہوں نے نسبتوں کی عظمتوں کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے عمل جنت میں لے جائیں گے، نسبت کا فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ یہ بات لاہور کے ایک موقر حال میں کہی گئی، میں بھی اس دن وہاں موجود تھا، تو میں نے بعد میں اٹھ کر کے کہا، اللہ نے موقع نصیب کیا اور قوت اور طاقت بھی دی، زمانہ تھا الیکشن کا، تو میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، اور جو سکی بیٹی کو بخشوا نہ سکے اس کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اور پھر اگلی جب بات ہوئی تو ماحول کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے گیت گاتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے اور اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور اسی نبی کی قصیدہ گوئی اور قصیدہ خوانی ہمارا وظیفہ حیات ہے۔ ہم گزر رہے ہیں تو یہ بات بڑے زور سے کہی جاتی ہے کہ نسبت فائدہ بخش نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کہی جاتی ہے پھر تو علاج نہیں ہے۔ پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیا جائے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ بار بار سورۃ العادیات پڑھیں۔ اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں فرمائیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ان تیز رفتار گھوڑوں کی جو راہ خدا میں دوڑیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلے۔ فالموریات قدحا، اور پھر وہی گھوڑے جب پتھریلی زمین میں جاتے ہیں ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو پتھروں سے کھریوں کے ٹکرانے کی وجہ سے شرارے نکلتے ہیں۔ خدا ان اڑتے ہوئے شراروں کی بھی قسم فرما رہا ہے، مجھے تیرے غلاموں کے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، اور جب پتھریلی زمین میں دوڑیں اور پاؤں سے چنگاریاں اڑانے والے ان گھوڑوں کی بھی قسم۔ جس طرح حاتم طائی کا نام معروف ہے، اس طرح عرب میں ایک بخیل شخص تھا جو دن کو کھانا نہیں کھاتا تھا، اور جب رات گہری ہو جاتی تو ہلکی آنچ پہ کھانا پکاتا، اور دور سے کوئی متحرک سایہ بھی دکھائی دیتا تو آگ بجھا دیتا۔